حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ كلهم يزعم انه نبی۔ میرے بعد تم دیکھو گے قیامت سے پہلے پہلے میرے بعد 30 دجال کھڑے ہوں گے، جھوٹے کھڑے ہوں گے، مکار ہوں گے۔ دجال کہتے ہیں ملاوٹیں کرنے والے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے، حق اور باطل کو مکس کرنے والے، عام آدمی کو دھوکہ دینے والے، نظریات سے کھیلنے والے اور لوگوں کے عقائد سے کھیلنے والے، ایمانوں سے کھیلنے والے۔ میرے بعد دجال اٹھیں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، دجل کریں گے اور حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ قریب من 30 تقریباً وہ 30 ہوں گے۔ کلہم یزعم ہر ایک کی زبان پر یہ دعویٰ ہوگا انہ نبیش، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے وہ جو دجال اکبر ہے، دجال اکبر وہ جب آئے گا وہ سب سے پہلے نبوت کا وہ بھی دعویٰ کرے گا، پھر جب نبوت لوگوں کو اس کی ہضم ہو جائے گی تو پھر اگلا اس کا دعویٰ ہوگا العیاذ باللہ، کہے گا میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو۔ اس کا خدائی کا دعویٰ بھی جھوٹا، نبوت کا دعویٰ بھی جھوٹا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد جھوٹے دجال آئیں گے، ہوشیار رہنا، جاگتے رہنا، قرآن و سنت سے جڑے رہنا۔ یہ آیت مرنے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کے دل دماغ پہ نقش کر کے چلے جاؤ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دجال تمہیں گمراہ کرے یا آگے تمہاری نسلوں کو گمراہ کرے۔ اپنے دین کی بھی فکر کرو، اپنی اولاد کے دین کی بھی فکر کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ، ان کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، شہر والوں کو بھی ڈراؤ بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ومن حولها، شہر کے اطراف میں بسنے والوں کو بھی ڈراؤ بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ بلاغ للناس، ساری انسانیت کی فکر کرو، ان کے ایمان کی فکر کرو، دین کی فکر کرو، اپنی بھی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو، رشتہ داروں کی فکر کرو، شہر والوں کی فکر کرو، مضافات میں بسنے والوں کی فکر کرو، تمام انسانیت کی فکر کرو۔ اپنے عقائد کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، تقوی کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ایک ایک چیز کی حفاظت کرو۔ آپ نے فرمایا میرے بعد آئیں گے دجال آئیں گے، اور ان دجال کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے سے ہوا، حضور کی زندگی میں ہوا، حضور کی زندگی میں ہوا۔ مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا اور اسود عنسی کھڑا ہوا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے کیا کیا اقدامات کیے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اقدامات کیے، اور ان کو ان جھوٹے مدعیان نبوت اور ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اور پھر آگے زمانہ جب آگے بڑھا، ہمارے موجودہ زمانے کے قریب زمانے میں 18ویں صدی 19ویں صدی کے اختتام پر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو بھی زمین بوس کرنے کے لیے امت مسلمہ نے زبردست قربانیاں دی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آج سے کئی جمعوں تک چلے گی۔ آنے والے جمعے میں وہ بیان کروں گا کہ حضرات صحابہ کرام نے، خلیفۃ المسلمین نے، مسلمانوں کے پہلے حاکم نے، حضور کے بعد مسلمانوں کے پہلے حاکم نے اس فتنے کو زمین بوس کرنے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ فتنہ نمودار ہوا، آپ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کیا کیا ہدایات دی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔